बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ आज सारा दिन गुजरांवाला में ठहरी रहीं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के खौफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था, लेकिन कल रात के गुजरांवाला पहुँचे और आज रात तक वो गुजरांवाला में ही रुके। और जब पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लोग अब वहाँ से इस्लामाबाद से जाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने आज मूव किया है इस्लामाबाद की तरफ और इस वक्त गखर उनका जो काफ़िला है वो पहुँच चुका है। मामला क्या है? क्या जो ये ख़बर है कि जो इनके साथ लाहौर से लोग आए थे वो गुजरांवाला में आके वापस चले गए थे, गुजरांवाला में इनके पास लोग नहीं थे। सारा दिन खुर्रम दस्तगीर ने और इनके जो सियालकोट के जो लीडर्स हैं, गुजरांवाला के, गुजरात के, वज़ीराबाद के, अलीपुर चट्टा के, इन्होंने बड़ी कोशिश करके पूरा दिन ज़ोर लगा के अपने लोगों को इकट्ठा किया और फिर इस काबिल हुए कि ये वहाँ पर एक जलसा करके मार्च करने निकले हैं। दूसरी तरफ जो आज इमरान ख़ान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो दावा किया नवाज़ शरीफ की लंदन में मुलाकातों का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तो बात पर्दे में रखी, लेकिन मरीम नवाज़ ने वो पर्दा उठा दिया और नवाज़ शरीफ का चेहरा बेनकाब कर दिया कि वो कैसे एनआरओ लेने के लिए बैरून मुल्क बैठकर खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये कहती रहती है कि मरीम नवाज़ के से हमें इस वजह से गिला नहीं है कि मरीम नवाज़ हमेशा हमारा काम करती हैं और जो हमने मौक़िफ़ देना होता है या जो हमने नुकसान नून लीग को पहुंचाना होता है वो मरीम नवाज़ ख़ुद पहुंचा बैठती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। आज का इनका लॉन्ग मार्च, आज की इनकी तकरीर और जिस वजह से इनके लोग भागे उसकी तफसीलात से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की। नवाज़ शरीफ ने पहले नवाज़ शरीफ इस बात पर अड़े रहे और मरीम नवाज़ भी इस बात पर बज़िद थीं कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए। फिर ये बात सामने आई कि 2 माह के लिए उनको वज़ीर आला बना देते हैं और 2 माह के बाद नए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जो परवेज़ इलाही की तरफ से कंडीशन ये रखी गई थी कि कम अज़ कम मुझे 6 माह वज़ीर आला बनाया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। और आसिफ ज़रदारी ने फिर अपना किरदार अदा किया और वही बात है, कातिल और मकतूल को जो असल इनको एक करने वाले हैं मामला उनका है। यही वजह है कि परवेज़ इलाही से पहले मुस्लिम लीग नून के लोगों की आज मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। उन्होंने जाके नवाज़ शरीफ का पैगाम दिया और नवाज़ शरीफ उनकी हर बात को मानने को तैयार हैं। उन्होंने 8 सीटें मांगी हैं एमएनए की, 20 सीटें मांगी हैं एमपीए की और 6 माह के लिए वज़ारत आला मांगी है। और नून लीग ने इमरान ख़ान को घर भेजने के लिए हर उनकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश मानने का फ़ैसला किया था और उन्होंने जाके यकीन दहानी करवा दी है। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज़ सादिक और ये सारे लोग गए थे और इन्होंने जाके कहा है कि जैसा आप कहेंगे, जैसे आप राज़ी होंगे, हम तैयार हैं। और वो तो ब्लैक मेलर्स हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज एक बात की है कि जब हम लोग जेलों में थे तो हमें सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटेट किया था वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे। आपको याद होगा, जो मुझे पुराना सुनते आ रहे हैं, कि जब ये सलमान रफ़ीक का मामला था जब वो जेल में थे और हमज़ा शहबाज का, और मैं आपको बताता था कि हर दूसरे दिन स्पीकर पंजाब असम्बली हमज़ा शहबाज के जो ऑर्डर जारी करता था और वो उनको असम्बली इजलास में बुलवाते, असम्बली इजलास में, और कुछ अरसा तो इन्होंने अवारी होटल में भी इजलास रखा और वहाँ लग्जरी रूम्स बुक थे और हमज़ा शहबाज का टाइम वहीं पे गुज़रता था। प्रोडक्शन ऑर्डर धड़ाधड़ जारी करते थे इनकी तरफ से, परवेज़ इलाही की तरफ से। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक जेल से रिहा होकर आए थे तो ये बाकायदा शुक्रिया अदा करने गए थे परवेज़ इलाही का कि आपने हमज़ा शहबाज और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के जिस तरीके से धड़ाधड़ आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं उस पर शुक्रिया अदा करने गए थे। और मैंने आपको बताया था कि 2 साल की जो जेल है हमज़ा शहबाज की, उसमें से तकरीबन 15 महीने तो असम्बली में गुजरवाए स्पीकर ने, और हम इसके ऊपर बात करते रहते थे और बाकायदा हम अपना उस पर इख्तलाफ भी करते थे और स्पीकर के इस इक़दाम की मज़म्मत भी करते थे। बहरहाल वक्त गुज़र गया और आज ऐसा ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस बात को तस्लीम किया है कि हमारे साथ बड़ी शफ़क़तें और बड़ी मोहब्बतें थीं जो कुछ किया जाता था परवेज़ इलाही की तरफ से। परवेज़ इलाही नून लीग के साथ मुलाकात करने के बाद अपने गारंटर आसिफ ज़रदारी के घर पहुँचे हैं इस्लामाबाद में, उनकी रिहाइशगाह पर, और वो उनके मामलात काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं। और जब मुस्लिम लीग नून लेट गई है और परवेज़ इलाही की हर बात मानने को तैयार है, हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश मानने को तैयार है, तो उसके बाद परवेज़ इलाही के पास
5 سیٹیں ہیں تو وہ 5 سیٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل بیٹھے گا، اور اگر ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا دیا جاتا ہے یا کوئی کراچی کا میئر بنا دیا جاتا ہے اور لالچ دیا جاتا ہے ایم کیو ایم کو، تو ایم کیو ایم بھی ایک خاص طرح کی جماعت ہے، باپ پارٹی بھی ایک خاص طرح کی جماعت ہے، تو پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان جو کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں وہ اگلے میں وی-لاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر میں نے کچھ ریسرچ کی ہے اور اٹارنی جنرل صاحب آفس سے کچھ انفارمیشن ابھی میں نے لینی ہے، اور مجھے اگلے چند گھنٹوں میں وہ انفارمیشن مل جائے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد سے 1-2 دن پہلے میں ایک بڑا سرپرائز دوں گا، اور جو آج خط نکالا اور خط نکال کے واپس جیب میں ڈال دیا، اس خط کی حقیقت کیا ہے اور اس خط کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان کون سی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں سامنے، وہ پھر سارے کا سارا وزیر اعظم عمران خان اس پر جو بڑی کارروائی اور بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال مریم نواز آج گجرانوالہ میں تھی۔ مریم نواز رات 12-1 بجے گجرانوالہ پہنچ گئیں، اور گجرانوالہ پہنچنے کے بعد جو ان کے شیئر تھے وہ تو سارے کے سارے کاغذی نکلے اور بھاگ گئے۔ جو لاہور سے آئے تھے وہ چند گھنٹوں کے لیے آئے اور انہوں نے شغل میلہ کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ جب انہوں نے آج دن میں نکلنا تھا اور ان کا یہ دل تھا کہ آج یہ اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے اور آج کا دن یہ وزیر آباد میں، گجرانوالہ کے بعد وزیر آباد اور گجرات میں جا کے سٹے کریں گے، یہ بیٹھے رہے، پورا دن گزر گیا۔ عصر ٹائم انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد پھر شام میں انہوں نے جلسہ کیا اور وہ وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ سنا۔ اس کو سننے کے بعد انہوں نے جلسہ کیا۔ جب مریم نواز سے دوران پریس کانفرنس یہ سوال پوچھا گیا اور مریم نواز کو کہا گیا کہ 1-1.5 سال پہلے جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا گجرانوالہ میں تو تب نواز شریف نے باقاعدہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا نام لے کر ان پر الزام لگایا تھا اور 2018 کا الیکشن چھیننے کا الزام لگایا تھا، تو کیا آج بھی آپ اس الزام پر قائم ہیں؟ اور کیونکہ مریم نواز نے آج کہا کہ عمران خان نے جو یہ ہم سے چھینا تھا الیکشن اور عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا تھا، تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا 1.5 سال پہلے تو یہ بیانیہ تھا کہ قمر باجوہ صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اب آپ کا یہ بیانیہ چینج ہوا ہے، تو کیا آج بھی مریم نواز اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ جو کچھ کیا وہ آرمی چیف صاحب نے کیا یا فوج نے کیا؟ جب یہ بات پوچھی تو پھر مریم نواز کے پاس تو جواب ہے کوئی نہیں، انہوں نے کہا کہ نیکسٹ کویسچن کیا ہے، کیونکہ وہ ایسے سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتی، بس اتنا ہے ان کا ووٹ کو عزت دو۔ اور وہی وزیر اعظم عمران خان کی بات ہے کہ جب ان کو بوٹ مل جاتا ہے پالش کرنے کے لیے تو یہ سب ٹھیک ہے، اور قمر باجوہ صاحب بھی ٹھیک ہیں، فوج بھی ٹھیک ہے، ادارے بھی ٹھیک ہیں، ISI بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب نہیں ملتا تو یہ سارے برے ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آج تک ان کو جو گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کا کوئی بیانیہ نہیں تھا، ان کا کوئی ووٹ کو عزت دو نہیں ہے، ان کی کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان کی کوئی سول سپرمیسی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں دیا جائے اور ہم پالش کریں، اور وہ صرف حاصل کرنے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا بیانیہ دیتے رہے۔ مریم نواز ہمیشہ جب بھی بیٹھیں گی اپنی پارٹی کی جڑوں میں ہی بیٹھیں گی۔ مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کے بعد ایک تو یہ مذاق کیا کہ یہاں پر ہمارا جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے یہ لاکھوں کی تعداد ہے، اور پریڈ گراؤنڈ میں وزیر اعظم عمران خان کے جلسے میں صرف 10,000 لوگ تھے۔ مریم نواز کو شاید ان کے جو خاص صحافی ہیں انہوں نے غلط بتایا ہے، 10,000 سے تو بہت زیادہ گاڑیاں تھیں، لوگ تو پھر الگ ہی بات ہے۔ اور یہ جو کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے تک اور حسن عبدال تک یہ سارے روڈز بند تھے اور گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، جتنے لوگ گراؤنڈ کے اندر تھے اس سے زیادہ گراؤنڈ کے باہر تھے، اور تقریباً پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے 15 لاکھ کا، تو 10 لاکھ سے تو زیادہ تھے ہی تھے۔ اور آپ کا گجرانوالہ میں کتنے ہزار تھے؟ آپ کے اپنے لوگ 10,000 کہہ رہے ہیں، اور 10 سے 12,000 لوگ اگر آپ نے اور گجرانوالہ ڈویژن سے اکٹھے کیے ہیں، لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن جس کو آپ اپنا گڑھ سمجھتے ہیں، تو اور آپ سارا دن وہاں پر بیٹھے رہے گجرانوالہ میں، آپ بندے اکٹھے کرتے رہے، آپ کے تو بندے ہی بھاگ گئے تھے، اور آپ سارا دن وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، اور انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جو ذاتی مصروفیات تھیں وہ جاری رکھیں، اور آپ نے تو آج نکلنا تھا، آج تو آپ نے اسلام آباد پہنچنا تھا۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے تو مولانا فضل الرحمان اکیلے وہاں تقریریں کر رہے ہیں، وہ تو انتظار میں تھے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز آئیں گے، مل بیٹھ کر وہ تقریریں کریں گے، سارا کچھ کریں گے، تو وہ تو وہاں انتظار میں تھے، اور آپ کے بندے کوئی نہیں تھے، اس وجہ سے آپ جا نہیں سکیں۔ اب ہوتا یہ ہے
کہ مریم نواز تقریر کرتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کے بعد اور کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے جلسے میں 10 لاکھ تو دور کی بات 10,000 لوگ بھی نہیں آئے، اب جلسے کی ناکامی بھی نواز شریف پر مت لگانا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی راز ہوتے تو پوری دنیا کے سامنے آپ نشر کرتے۔ یہ ادارے بھی نواز شریف کے ہیں، یہ ملک بھی نواز شریف کا ہے، نواز شریف جس کو بھی ملتا ہے ملک کے مفاد میں ملتا ہے۔ اب مریم نواز کہنا یہ چاہتی ہیں کہ کیونکہ یہ ادارے نواز شریف کے ہیں اور اگر اداروں سے نواز شریف ملے ہیں تو نواز شریف کا اپنا ملک ہے، نواز شریف کے اپنے ادارے ہیں، تو وہ اگر انہوں نے مل بھی لیا ہے تو کیا کوئی قیامت نہیں آ گئی؟ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے صرف سوال پوچھا تھا کہ کیا میں بتا دوں کہ نواز شریف بھگوڑا لنڈن میں بیٹھ کر کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وزیر اعظم عمران خان کے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا۔ مریم نواز آپ سیاق و سباق ہیں ان کا سنیں، کہتی ہیں کہ یہ ادارے بھی نواز شریف کے ہیں، یہ ملک بھی نواز شریف کا ہے، نواز شریف جس کو بھی ملتا ہے ملک کے مفاد میں ملتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے لنڈن میں بیٹھ کر ایک گیند سے عمران خان کی 12 وکٹیں گرا دیں، وکٹیں ٹوٹل 11 ہوتی ہیں اور نواز شریف نے 12 وکٹیں گرا دیں۔ عمران کی بدتمیزی کا منہ توڑ جواب ملے گا، پریڈ گراؤنڈ میں زور زور سے وہ رو رہے تھے۔ ساتھ ہی مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز اور شہباز کا اس ملک میں سب کچھ اس ملک میں ہے، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی ان کے نہیں ہیں، اور شہباز شریف کا جو باہر بزنس ہے جس کا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جلا وطنی کے دنوں میں وہاں پر محنت مزدوری کر کے کمایا، مریم نواز کہتی ہیں کہ نہیں، ان کا سب کچھ اس ملک میں ہے، وہ وقت دور نہیں جب عمران خان تم کو نواز شریف سے معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی چیزیں ہیں اور یہ ان کی تاریخی شکست ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے لاہور نے ان کو نو بولا تھا اسی طرح سے گجرانوالہ ڈویژن نے بھی ان کو نو بولا ہے، اور اب اگر ان کو کوئی لانا چاہے اور یہ دوبارہ لاڈلے ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، اور یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور 70 سال سے ہم اس کو برداشت کرتے آ رہے ہیں اور ہم روتے آئے ہیں اور اس کے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا ہم نے اس نظام کے خلاف، اور اگر دوبارہ یہی لاڈلے آ جاتے ہیں تو وہی بات ہے عمران خان کی، وزیر اعظم نے جو بات کی ہے کہ قاتل اور مقتول کو اکٹھا کرنے والا کوئی تو ہے، کیونکہ ان کی اپنی یہ اوقات نہیں تھی کہ یہ اکٹھے ہوتے یا یہ سارا کچھ کرتے، کیونکہ ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔